إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے والدین تمہارے آباء و اجداد ان کو بھی پیدا کیا. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. میرے بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور آپ جانتے ہیں کہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے. حج کر لینے سے انسان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور دوران حج گناہوں سے دور رہا، بیہودہ گفتگو سے دور رہا، تو وہ حج کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. میرے بھائیو، حج تو ہو چکا، حج کی فضیلتیں، حج کے فوائد بھی ہم حاصل کر چکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کاموں سے دور رہیں جن کاموں کی وجہ سے حج ہمارا ضائع ہو سکتا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے وہ نیک اعمال جو ہم نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں وہ ایک لمحے میں ختم ہو سکتے ہیں. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت نفرت ہے. توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی خاطر جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. 27ویں اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق وغیرہ نہیں چاہتا، مجھے ان کے پیسوں کی، ان کے مال کی، ان کے رزق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ فرمایا رزق دینے والا تو میں ہوں. پھر کیوں پیدا کیا ہے جنوں انسانوں کو؟ اسی ایک مقصد کے لیے جو پہلے ذکر کیا جا چکا کہ الا لیعبدون، تاکہ یہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. آپ اندازہ کر لیجئے کہ رب العالمین کو توحید کتنی پسند ہے کہ اس توحید کی خاطر ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری آدمی تک جو قیامت سے پہلے آئے گا، سارے کے سارے انسان اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. جنوں کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. اور یہاں سے میرے بھائیوں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے
آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کئی دفعہ ایک غلط بات کہہ جاتے ہیں. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر انسان مومن نہیں رہتا. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. لیکن اس محبت کا مطلب، اس عقیدت کا مطلب، اس لگاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں کہہ جائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں. ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بسائی ہے. میرے بھائیو، یہ ایک من گھڑت روایت ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ملتا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں اس بارے میں صاف صاف کہہ رہے ہیں سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہماری پیدائش کا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا بتایا ہے؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام اور رسول بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام، اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. اس رسول کو کیا پیغام دیا؟ اس رسول کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ فرمایا اعبدوا اللہ، کہ اے رسولو لوگوں کو یہ بات بتا دو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، غیر اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کی بھی لوگ پرستش کر رہے ہوں، تم نے ان کی عبادت نہیں کرنی. چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی زندہ شخصیت ہو. فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کی عبادت تم نے نہیں کرنی. تم نے کس کی کرنی ہے؟ اعبدوا اللہ، تم نے صرف رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. میرے بھائیو، اندازہ کریں کہ اللہ کو کتنی توحید پسند ہے کہ اس کام کے لیے پہلے تو جنوں انسانوں کو پیدا کیا، پھر اس کام کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا. رسولوں کا سب سے پہلا پیغام یہ ہوا کرتا تھا کہ اعبدوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید اتنی پسند ہے کہ حاجی جب احرام کی 2 چادریں پہن لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو اب شریعت کا اس سے مطالبہ کیا ہے؟ شریعت کا اس سے تقاضا کیا ہے؟ کہ تلبیہ پڑھے. اور وہ تلبیہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں تلبیہ توحید ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، عبادت کا حقدار تو تنہا ہے، کسی اور کا حق نہیں بنتا کہ اس کی عبادت کی جائے، سب تعریفیں تیری، ساری بادشاہی تیری، لا شریک لکا. پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام اس تلبیہ کو تلبیہ توحید کہا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ کتنا پسند ہے. اللہ اکبر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی حاجی، جو ہی عمرہ کرنے والا یہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے، ادھر سے آرڈر آ جاتا ہے ہر اس مخلوق کو جو اس حاجی کے دائیں بائیں ہے کہ تو بھی تلبیہ کہے. چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے مٹی ہو، ہر چیز کو آرڈر ملتا ہے تلبیہ میں شریک ہو جاؤ، تم بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دو. میرے بھائیو، اندازہ کریں رب العالمین کو توحید کتنی پسند ہے. اللہ رب العالمین کو توحید اتنی پسند ہے کہ جب ہم صفا پہ پہنچے تو ہمیں کیا کہا گیا؟ ہمیں کہا گیا یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وحدہ، عبادت کے لحاظ سے وہ تنہا ہے. لا شریک لہ، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں،
کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے. لہ الملک و لہ الحمد، ساری بادشاہی اسی کی، ہر قسم کی حمد و ثنا کا حقدار وہی. وہو علی کل شیء قدیر، کائنات کی ایک ایک چیز پہ اس کا کنٹرول ہے، کائنات کی ایک ایک چیز پہ اس کی قوت اور قدرت کی نشانی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر کہا گیا، پھر کہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. جھوٹے بہت ہیں، باطل معبود بہت ہیں، کہیں قبروں کی صورت میں، کہیں زندہ شخصیات کی صورت میں، کہیں درختوں کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں قبروں کی پرستش ہو رہی ہے، لیکن عبادت کا حقدار تنہا وہ ہے. انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. وہ حزم الاحزاب وحدہ، اور جب خندق کی لڑائی ہو رہی تھی، سارے کافروں کے گروپ، سارے کافروں کی پارٹیاں جمع ہو کے مسلمانوں کے خلاف یکجا ہو کے آئی تھی، اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ پورا کیا اور مسلمانوں کو فتح دی. تو میرے بھائیوں دیکھیں، صفا پہاڑ کے اوپر، مروہ پہاڑ کے اوپر ہم سے بار بار اعلان کیا کروایا جا رہا ہے؟ توحید کا. عرفات میں پہنچ گئے. عرفات وہ دن ہے جو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی دن. سال کے 365 دن ہوتے ہیں، 365 دنوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے محترم، سب سے مقدس دن اگر کوئی ہے تو وہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہتر دعا وہ ہوتی ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب سے عظیم، سب سے اچھا، سب سے مقدس، سب سے محترم دن ہے، تو اس دن نبیوں نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے کیا مانگا؟ کن کلمات کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا؟ کن الفاظ کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے بھائیوں، دیکھتے جائیے کہ رب کو توحید کتنی پسند ہے، اور مجھے افسوس ہوگا اس بھائی کے اوپر جو یہ کہے کہ یہاں پہ ہر وقت توحید کی باتیں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، یہاں پہ اسی چیز کی باتیں زیادہ ہوں گی جن باتوں کو رب العالمین پسند کرتا ہے، اور اگر میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں بھی اسی بات کو زیادہ پسند کرنا چاہیے جس بات کو رب العالمین پسند کرتا ہے. یہ دعائیں کس نے بتائی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اور اس دعا میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھے کلمات یوم عرفات کے دن جو ادا کیے گئے وہ ہیں جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے علیہ الصلوۃ والسلام ادا کیے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق اس کے سوا نہیں ہے، باقی سب جھوٹے ہیں، باقی سب باطل ہیں، باقی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنی عبادت کروائے. وحدہ، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، عبادت میں اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اسی کی بات صحیح، ہر قسم کی حمد و ثنا کا مالک وہ، ہر قسم کی حمد و ثنا کا سزاوار وہ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کائنات کی ایک ایک چیز پہ اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز پہ وہ قوت اور اپنی طاقت دکھاتا ہے. میرے بھائیو دیکھتے جائیے، توحید ہی توحید ہے. ایک بہت بڑے شیخ تھے، وہ اپنے شاگردوں کو توحید کی ایک کتاب پڑھایا کرتے تھے. وہ کتاب جس میں توحید سے متعلقہ قرآن پاک کی آیات تھیں اور توحید سے متعلقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی. کتاب ختم ہوتی، اب شاگرد سوچتے کہ استاد محترم کسی دوسری کتاب کا آغاز کریں گے، لیکن پتہ چلتا کہ استاد محترم نے دوبارہ اسی کتاب کو پڑھانا شروع کر دیا ہے. ختم ہوتی، شاگرد کہتے چلیں اس بار کوئی اور کتاب شروع ہوگی، استاد محترم پھر توحید پڑھانا شروع کر دیتے.
تو ایک مرتبہ کسی شاگرد نے کہا کہ استاد محترم، ہم بار بار اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اب اس کتاب کو ہم سمجھ چکے ہیں، اس کتاب میں جو مسائل تھے وہ ہمیں یاد ہو چکے ہیں، آپ بار بار یہی کتاب ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ استاد محترم خاموش ہو گئے. انہوں نے ایک دن اپنے شاگردوں سے آ کے کہا کہ فلاں علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک قبر ہے، لوگ آ کے اس قبر کی پوجا کرتے ہیں، وہاں سجدے اور رکوع کرتے ہیں، اس قبر کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اس قبر والے سے بیٹے مانگتے ہیں. شاگردوں نے بات سنی، افسوس کا اظہار کیا اور خاموش ہو گئے. استاد محترم بھی خاموش ہو گئے. پھر کسی دن استاد محترم نے آ کے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک بدبخت شخص نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہے. یہ بات سنی تو شاگردوں نے فوراً کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، اور کانوں کو ہاتھ لگائے کہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ. تو استاد محترم نے کہا کہ تمہارا رد عمل بتا رہا ہے کہ تم ابھی تک کتاب و توحید کو سمجھ نہیں سکے. میں نے تمہیں بتایا کہ ایک جگہ پہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، لوگ قبر والے سے بیٹے مانگ رہے ہیں، اور تم نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ وہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے. اور جب میں نے تمہیں بدکاری کے بارے میں بتایا کہ تم نے بہت رد عمل کا اظہار کیا، حالانکہ یہ گناہ بڑا ہونے کے باوجود شرک کے گناہ سے چھوٹا گناہ ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے کہ توحید کا سبق مسلمانوں کو بار بار یاد دلایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک میں گرفتار ہوتی ہے. میرے بھائیوں سنیے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کی اکثریت شرک میں گرفتار ہوتی ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ توحید کے متعلق گفتگو بار بار کی جائے، شرک کے بارے میں گفتگو بار بار کی جائے. بخاری مسلم کی روایت ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے مختلف امتیں پیش کی گئیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی امتی ہے، اور کوئی نبی آ رہا ہے اس کے ساتھ 2-3 امتی ہیں، اور کوئی نبی آ رہا ہے اس کے ساتھ تھوڑے سے زیادہ ہیں. اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی امت آ رہی ہے، بہت بڑی امت آ رہی ہے. میں نے سوچا کہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے کہا گیا یہ آپ کی امت نہیں ہے. یہ کون ہے پھر؟ فرمایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اور پھر مجھے کہا گیا آپ ادھر دیکھیں. میں نے ادھر دیکھا تو ادھر لوگ ہی لوگ تھے، لوگ ہی لوگ تھے. پھر مجھے کہا گیا دوسری سائڈ پہ دیکھوں، ادھر دیکھا تو ادھر بھی لوگ ہی لوگ تھے. مجھے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت، اور فرمایا ان میں سے 70,000 وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. 70,000 افراد بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. میرے بھائیو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 70,000 افراد کون سے خوش نصیب ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، وہ کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. میرے بھائیو، یقیناً میں اور آپ بھی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں.
اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خواہش کو پورا فرمائے. لیکن یہ خواہش صحابہ کرام کے ہاں میرے اور آپ سے زیادہ تھی. وہ جنت کی تلاش میں، جنت کی جستجو میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ سرگرم رہا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کر کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو صحابہ کرام ٹولیاں بنا کے بیٹھ گئے، سوچنے لگ گئے کہ یہ 70,000 افراد کون ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اعزاز حاصل ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرنے کا اعزاز حاصل ہے. دوسرے لوگ کہنے لگے شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے. یعنی کہ صحابہ کرام کا کہنا یہ تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپنے میں شرک کیا، بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہ 70,000 افراد شاید وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان گرانوں میں پیدا ہوئے جنہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. اور دوسرے لوگوں نے دوسری رائے سوچی. یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے صحابہ کرام میں. کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا شمار بھی ان 70,000 افراد میں ہو جائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اس لیے وہ کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا صفات ہیں، ان لوگوں کے کیا اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے، جن صفات کی وجہ سے، جن خوبیوں کی وجہ سے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور پوچھا صحابہ کرام سے یہ جو تم میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، تم میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ کس معاملے میں ہو رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے، بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی سزا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ 70,000 خوش نصیب کون لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی نشانیاں بتائیں، ان کے اعمال بتائے، ان کی صفات بتائیں. میرے بھائیوں وہ دھیان سے سنیے اور کوشش کیجئے کہ وہ صفات مجھ میں بھی ہوں اور آپ میں بھی ہوں. چنانچہ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون. فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں الذین لا یسترقون، جو کسی سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ ہمیں دم کرو. ان کا اللہ پہ بھروسہ اتنا زیادہ، توکل اتنا زیادہ، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کہ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے دم کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا دم کرنا بھی جرم ہے؟ نہیں میرے بھائیو، دم کرنا جرم نہیں ہے. لیکن اگر دم خود آپ اپنے آپ کو کریں تو یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. اگر کسی سے آپ کہتے ہیں مجھے دم کرو تو یہ جائز ہے، لیکن توحید کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کے منافی ہے. تو فرمائے یہ 70,000 افراد وہ ہوں گے الذین لا یسترقون، جو کسی سے یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے دم کرو. جب بیمار ہوئے خود اپنے آپ کو دم کر لیا، بیٹا بیمار ہوا خود اسے دم کر لیا، بیگم بیمار ہوئی خود اسے دم کر لیا. کسی سے یہ کہنا گوارا نہیں کرتے کہ مجھے دم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل علیہ السلام نے دم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے دم کیا. تو دم کرنا جائز ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کو مریض دیکھا کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، آپ نے خود ہی اسے دم کرنا شروع کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ مجھے دم کرو.
تو توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کسی سے یہ نہ کہیں کہ مجھے دم کرو، آپ اپنے آپ کو خود ہی دم کریں، اپنے بیٹے کو خود ہی دم کریں، اپنی بیٹی کو خود ہی دم کریں۔ ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو نظر لگ جاتی ہے، اور پھر ہم ان کا علاج کرواتے ہیں، پھر مولیوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو توحید کے اوپر ہوتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، جن کی توحید پکی نہیں ہوتی، وہ نجومیوں کے پاس بھاگتے ہیں، ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہتا ہوں، قبل از وقت ہم علاج نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ اعیدکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اور ہر زہریلی چیز سے بچانے کے لیے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ یہ آپ قبل از وقت انہیں دم کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ یہ وہ دم ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام کو کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کتنا عظیم دم ہے جو اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو کرتے ہوں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے دو پیغمبر، دو نبی بیٹوں کو کرتے ہوں، وہ دم کتنا عظیم ہوگا۔ لیکن ہمارے کتنے ہی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یاد نہیں ہے۔ بس ہمیں ایک ہی طریقہ آتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کہ بچہ بیمار ہوا، مولوی صاحب کے پاس بھیج دو۔ میرے بھائی، مولوی صاحب کے پاس بھیجنا جرم نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ آپ خود دم کریں۔ آپ خود کیوں نہیں دم کرتے؟ خود قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ خود سورہ فاتحہ 7 مرتبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ خود اس کی تلاوت کریں، آپ خود اس کے ذریعے اپنے آپ کو دم کریں۔ تو بہرحال وہ لوگ 70,000 افراد جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ لا یسترقون، وہ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے دم کرو۔